بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، پچھلی مجلس میں ہم نے گزشتہ تمام مجالس میں ہونے والی گفتگو کو دہرایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، دنیا، قبر اور آخرت۔ تینوں مراحل پہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک عمل موجود ہے۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ، پہلی شرط وہ ایمان ہے، اور وہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، اور وہ بھی ہم نے اپنی مرضی سے متعین نہیں کی، بلکہ قرآن میں بھی اور میرے آپ کے نبی کے بیان میں بھی ان 6 چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث جبریل بڑی معروف حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، تو اللہ کے رسول نے جواب میں کتنی چیزیں بتائی تھیں؟ جی 6 چیزیں بتائی تھی۔ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ جی اللہ پر ایمان، جی بولیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اچھے ملتے ہیں۔ زبردست، بس یہ چاہیے، بار بار دہرانے کا جو مقصد ہے یہ ہے آپ کے دل میں بات بار بیٹھ جائے، بات یاد کریں، اور یہ باتیں یاد کرنے کی۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، یعنی آخرت پر ایمان۔ ان 6 چیزوں کو ایمان کہتے ہیں، اور ہم نے سب سے پہلی چیز ایمان باللہ سے اپنی بات کو شروع کیا تھا۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ پر ایمان کی کیا ضرورتیں ہیں؟ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ اب سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ جی بھئی فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ آپ کا ماموں ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ آپ کا باپ ہے، ایک بندہ آپ کا بھائی ہے۔ آپ تینوں کو ایک کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے۔ آپ فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ اعتقاد رکھتے ہیں یہ میرا ماموں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے۔ آپ باپ کو ماموں نہیں کہہ سکتے، ماموں کو باپ۔ جی آپ کیا ایمان رکھتے ہیں مسئلہ؟ میرا سوال ٹھیک ہے، توجہ ہے بھائی، میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تو پھر آپ ایمان کیا رکھتے ہیں؟ آپ اگر کسی کفیل کے پاس ملازم ہیں، دکان پہ کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس بندے سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں، اس سے میں اتنی تنخواہ کا لینے والا ہوں، میں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اس نے مجھے منتھلی 1200 تنخواہ دینی ہے، اس کے بدلے میں اس نے مجھ سے یہ کام لینا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی لینی ہے، کپڑے کی دکان پہ لے، خوشبو کی دکان پہ لے، زراعت کی دکان پہ لے، اس نے آپ سے ایگریمنٹ۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ ایگریمنٹ کرتے؟ جی
فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اگر کہتے رہے زبان سے کہ میں دکان پہ کام کروں، کام کوئی نہ کرے گا، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، آپ سائن کر دیں صرف، تو کیا یہ ایگریمنٹ چلے گا؟ جی اللہ سے کتنی دیر ہوگی مجھ کو ایگریمنٹ کی ہوئے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہمارا اس وقت، ہم 40 سال سے مسلمان ہیں، 40 سال پر اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دے کے سمجھایا آپ کو، ایک شخص اگر الیکٹریشین کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں الیکٹریشین ہوں، اور آپ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آپ پیچکس لے کے آؤ، وہ آگے سے پلاس لے کے آئے، آپ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آپ ٹیسٹر لے کے آؤ، وہ آگے سے تھوڑی اٹھا کے لائے، آپ اسے کہتے ہیں کہ اس میں سے گرم تار کون سی ہے اور ٹھنڈی تار کون سی ہے، وہ سیاہ تار کو گرم تار کہہ دے اور گرم تار کو وہ ٹھنڈی تار کہہ دے، آپ اسے الیکٹریشین مانتے ہیں اس کو الیکٹریشین؟ پھر میں اور آپ مومن کیسے ہیں جس کو ایمان کے تقاضوں کے پتہ نہیں؟ ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا؟ ہمارا یہ ایمان کا دعویٰ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہ ہو میں کیا ایمان رکھتا ہوں۔ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ چپ ٹھیک ہے، جیسے پہلے گزر گئی اگلی بھی گزر جائے، کیوں بھائی جان؟ ٹھیک ہے چپ؟ پھر سمجھیے بات، اللہ پر ایمان میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، کیا ایمان رکھتے ہیں؟ کچھ بولے تو صحیح، آپ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ آپ بولے ہے اللہ ہے بس، اللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک، عام طور پہ جنرل یہی ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، بس اس سے زیادہ اللہ خالص ہے، اس کی عبادت کے لائق ہے۔ تھوڑا سا آپ اپنے دماغ کو کھولیں اور بات کو سمجھے ذرا، توجہ میری طرف کریں، آپ حضرت قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں، دور رہنے سے بات سمجھ گیا۔ میں بار بار یہ چیزیں دہرا چکا ہوں اور پھر دہراتا ہوں، اصل میں بات سمجھ آ جائے۔ اگر میں اور آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آمنت باللہ، میں اللہ پر، ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، ہم نے وہ عربی میں یاد کیا ہوا ہے، کسی کو اس کی وضاحت بتائی نہیں، کسی مولوی نے سکھائی نہیں، آپ سب کو یاد ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد، یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے، اکثریت کو یاد ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بھائی پیراڈول کی گولی اگر آپ میڈیکل سے خرید کے لاتے ہیں تو کیا اس کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہنے سے کہ یہ پیراڈول کی گولی ہے اور اس سے سر درد کا علاج ہوتا ہے، بخار اترے گا؟ سر درد اترے گا؟ آپ بخار کی پیراسیٹامول خرید کے لائیں میڈیکل سے، اس کو پیسے بھی دیں، پوری ڈبی خرید کے لائیں اور ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ یہ پیراسیٹامول ہے اور یہ بخار کے لیے 3 خوراکیں کھاتے ہیں تو بخار اتر جاتا ہے، اور ہاتھ میں اس کو پکڑ کے رکھیں، بخار اتر جائے گا؟ جی نہیں اترے گا۔ اسی لیے ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا، مجھے بندگی کا شوق نہیں ہے، مجھے نماز چھوڑنے پہ پریشانی نہیں اور ندامت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے دوائی کھائی نہیں۔ میں زبان سے کہتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کے لائق، لیکن اندر اترا ہی اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بس اتنا سا کہتا ہوں، لیکن اس کی وضاحت، تفصیل، اس کی جزیات وہ مجھے سمجھائی کسی نے، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کو سمجھایا کسی نے، اور وہ سمجھانے کی کوشش میں آپ بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاں سب سے پہلے 4 تقاضے، اس سے کتنے تقاضے یاد رکھنا؟ پھر اگلی مرتبہ 4 تو یاد رکھ کے لے آنا۔ کتنے تقاضے اللہ پر ایمان کے؟ یہ جملہ مشکل ہے، اللہ پر ایمان کے تقاضے جملہ مشکل ہے؟ تقاضا، ڈیمانڈ، مطالبہ، کوئی بھی آپ لفظ بول سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ہم سے مطالبہ ہے، ہم پابند ہو گئے، ہم نے ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، سب سے پہلا اس ایگریمنٹ کا پہلا بند یہ ہے، پہلا رابطہ یہ ہے کہ میں اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہوں۔ جی ہے نا ایسے لوگ جو اللہ کے وجود کو تسلیم داریہ کہتے ہیں، ملحد جسے کہتے ہیں، کمیونسٹ جسے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے،
آپ کا امتیاز یہ ہے، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، گویا کہ آپ اس کے وجود کے جی قائل ہیں کہ نہیں؟ اور میں اس کے وجود کا قائل ہوں، میں اللہ کے وجود کو مانتا ہوں۔ اور یہ ہمارا ماننا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اگر آپ عقلی طور پر بھی سوچیں پھر بھی اللہ کا وجود ہے۔ اگر آپ فطری طور پہ، ہر آدمی کی فطرت، حیوانوں کی فطرت بھی بتاتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ اور یہ میں نے تفصیل سے آپ کو باتیں سمجھائی ہوئی ہے، شاید آپ کو یاد ہے۔ بکری کے پہلے دن کے بچے کو کون بتاتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے؟ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا؟ پہلے دن کے بچے کو ماں کے بستان کو اس سے دودھ لینے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ یقیناً کوئی ذات ہے جو اس کو سکھانے والی۔ یہ فطرت عقل بھی کہتی ہے۔ اب کوئی چیز وجود، کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر بنتی؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے یہ بوتل خود بخود بن گئی اور پانی بھر گیا، ڈھکن لگ گیا، یہ دعویٰ صحیح جی؟ یہ موبائل خود بن گیا، خود بخود بن گیا، یہ ایسے وجود میں آ گیا، ایسے نیچے سے اوپر کے اوپر آ گیا، یہ بات مانتے ہیں آپ؟ جب آپ اتنا سا موبائل آپ نہیں مانتے اور اتنی سی بوتل آپ نہیں مانتے تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے؟ یہ عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے، فطرت بھی کہتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ حس اور آپ محسوس کرتے ہیں، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، لیکن اللہ کے وجود کا وہ بھی قائل نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، اس کو اوپر والا کہتا ہے جی، کہتے ہیں نا اوپر والا کہتا ہے، ہندو کہتا ہے اوپر والا کہ نہیں کہتا ہے؟ اوپر والا کہتا ہے۔ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھی، کوئی پیغام اس کے پاس نہیں آیا، اس کے پاس وہ مذہب کا کوئی تعلیمات ہے اس کی، لیکن وہ اوپر والا تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کا وجود، عقل، حس، فطرت اور شریعت۔ حس کیسے ہے؟ حس کی مثال میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھائی تھی۔ آپ اللہ کے منکر ہیں، میں اللہ کا منکر ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں اور آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اب مجھے دکھانا چاہتے ہیں آپ یہی میرے سامنے دعا کرتے ہیں یا اللہ آسمان، یا اللہ آسمان سے بارش دے دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، آنکھوں سے میں نے بارش کو دیکھ لیا کہ اس بندے نے اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ کو پکارا ہے، اور آخر اس ذات کا وجود ہے جس نے بارش اتاری ہے۔ بارش کا اترنا مجھے مجبور کر دے گا، آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ذات کا وجود ہے جس سے اس نے دعا، اگر اس کا وجود ہی نہ ہوتا تو اس کی بات کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی اثر نتیجہ نہ نکلتا۔ اور چوتھی چیز شریعت ہے، یہ قرآن اور سنت ہے، اللہ کے وجود پر ایمان۔ دوسرا تقاضا یہ ہے آپ اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ وجود کہاں ہے جی؟ یہ بھی ہم تردد میں ابھی تک اتنی دیر ہو گئی، اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش بری پر، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ ہندو بھی مانتا ہے کہ اوپر والا ہے جی، ہندو بھی کہتا ہے، یہ فطرت ہے نا، ہندو کی فطرت کہتی ہے نا اوپر والا، اس نے اس کتاب میں پڑھا اللہ کا وجود عرش بری پر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، اللہ سب سے بلند، اللہ سے اوپر اور کوئی چیز، اللہ اوپر ہے، ذات کے اعتبار سے اوپر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا غلبہ، اس کی معیت، اس کی تائید، اس کی نصرت، اس کا سننا اور اس کا دیکھنا وہ ایسا کمال کا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز زمین کے نیچے سے نیچے بھی، گہرائی کے اندر کوئی چیز ہو یا اونچائی کے اندر ہو یا فضا کے اندر ہو یا ہوا کے اندر ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی۔ اللہ کے وجود پر ایمان، ایک اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں، یہ آپ کہتے ہیں لوگ، یہ آپ کہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن بات مبہم ہے ابھی تک، اس کو آپ کھولتے نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک، یہ میں نے وحدہ لا شریک کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک کس چیز میں جی؟ موت دینے میں، خارج کروانے میں بھی، زندہ اٹھانے میں بھی، سب اللہ پوری دنیا پر کنٹرول کرنے میں بھی زبردست۔
आसंत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नंबर 1, वो अपने रब होने में एक, रब होने में वो अकेला रब है, उसके अलावा कोई और रब, ये दूसरा तकाज़ा है। आप अल्लाह के वजूद को मानने के बाद आप ये इत्क़ाद रखते हैं कि पूरी कायनात को पालने वाला, सारी कायनात की ज़रूरत को पूरा करने वाला, पूरी कायनात को बनाने वाला, पूरी कायनात को चलाने वाला और पूरी कायनात की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला, सूरज, चाँद, हवा, पानी, बारिश, ज़मीन, अंगूरी और इस सब कुछ को उगाने वाला और कंट्रोल करने वाला अल्लाह एक है और इसके साथ उसका कोई शरीक। ये बात क्लियर होगी, इतनी सी याद रहेगी। अगली मरतबा मैंने फिर सुनी है ये बात आपसे, बार बार दोहराने का मतलब है आपको बात समझ आ जाए। बात समझ नहीं आई तो अभी रोक मुझे, तो सारी बात समझ नहीं आई। इस पूरी नायत, इस पूरी कायनात का रब अकेला, कोई और रब। रब क्या होता है? रबूबियत का या रब होने का खुलासा 3 लफ्ज़, पूरी कायनात का खालिक, 3 लफ्ज़ों में खुलासा दे रहा हूँ। पूरी कायनात का खालिक सिर्फ एक, हवा, पानी, सूरज, आसमान, ज़मीन, जिन, इंसान, हैवान, फरिश्ते, मलाइका, नस्ल इंसानों की जो हो चुका, जो होना है, सब कुछ को पैदा करने वाला अकेला अल्लाह है और उसका कोई शरीक। ये बात समझ आ गई भाईजान? आगे समझ, मुख्तार समझ आ गई? इस पूरी कायनात का खालिक अकेला अल्लाह है, उसका कोई शरीक। इस पूरी कायनात का मालिक अकेला अल्लाह है, उसका कोई शरीक। और इस पूरी कायनात को चलाने वाला, पूरी कायनात को चलाने वाला, तदबीर करने वाला, कंट्रोल करने वाला अकेला अल्लाह है, उसका कोई शरीक। ये 3 लफ्ज़ों में खुलासा है, खालिक, मालिक और मुदब्बिर। खालिक, मालिक और मुदब्बिर खुलासा है। अगर आप इसकी वजाहत में जाएं तो फिर सूरज को पैदा करने वाला, चाँद को पैदा करने वाला, हवा को चलाने वाला, सूरज को चलाने वाला, सूरज को गर्मी बख्शने वाला, चाँद को रोशनी देने वाला, ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला, हयाती देने वाला, रिस्क देने वाला, बारिश देने वाला, नफ़ा देने वाला, नुकसान देने वाला, तकदीर के ऊपर कंट्रोल करने वाला अकेला, जी अकेला अल्लाह है और उसका कोई शरीक। ये बात क्लियर होगी? हम इसमें, हमारे मुसलमानों में इसमें बिगाड़ मौजूद है। अगर मैं इस भाई को कहूँ ये तकदीर बदल सकता है, तो मेरा ये इत्क़ाद था जो आप अल्लाह के ऊपर ईमान रखते थे कि वो अपने कामों में अकेला है और उसका कोई शरीक। और मैं अगर इस सलीम भाई को कहता हूँ ये तकदीर बदल सकता है, जीते जी बदल सकता है, मरने के बाद बदल सकता है, कब्र में रहते हुए तकदीर बदल सकता है, मेरा जो ये इत्क़ाद था कि अल्लाह अपने कामों में अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो बाकी बचा। मैंने इसको शरीक किया कि नहीं किया? किस्मत को तब्दील करना किसका इख्तियार है? अल्लाह अकेला है और उसका कोई शरीक। अगर मैं कह दूँ दुस्सार भाई से कि आप मेरी किस्मत को खड़ा कर दें, ज़िंदगी में कहें, सामने कहें, इनके फौत होने के बाद कहें, इनके कब्र में कहूँ कि आप मेरी किस्मत को खड़ा कर दें। मेरा जो ये इत्क़ाद था, ईमान बिल्लाह का जो पहला दूसरा तकाज़ा था कि अल्लाह अपने कामों में अकेला है और अल्लाह के कामों में से एक काम किस्मत को तब्दील करना है। और अगर ये किस्मत की तब्दीली का इत्क़ाद इनसे रखूँ, मेरा ईमान बाकी बचा? जी ईमान बाकी बचा नहीं। अल्लाह अपने कामों में, और मैंने किसको बना दिया साथ दूसरा, इनको बनाऊं, किसी नबी को बनाऊं, किसी वली को बनाऊं, हज़रत अली को बनाऊं। वो अल्लाह अपने कामों में अकेला है। रबूबियत, इसे तौहीद रबूबियत कहते हैं जी। पालने वाला अकेला, पालने में वो अकेला है, उसका कोई और शरीक। अगर मैं ये इख्तियार अदनान भाई, ये इख्तियार आप मुझे मेरे तरफ लगा, या आप यूँ कह दें ख्वाजा का सिक्का चलता है, ख्वाजा का सिक्का चलता है, मैं सुन्नी अकीदत वाला हूँ, तू मुझसे क्यों जलता है, मैं एक क्या चीज़ हूँ, ख्वाजा के दर पे सारा ज़माना पलता। ये कौन कहता है? मुसलमान है, ये हिंदू है? ये मुसलमान है। पालना किसका काम है जी? मैंने किसको इख्तियार दिया? ख्वाजा साहब को। क्या ख्वाजा साहब के पास पालने का इख्तियार है जी? मरने के बाद, और वो भी मरने के बाद
قبر میں جانے کے بعد کیا پالنے کا اختیار خواجہ صاحب کے پاس ہے؟ پالنے والے ایک ہو گئے کہ دو ہو گئے؟ جی دو ہو گئے۔ آپ کا جو یہ اعتقاد تھا کہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے اور پالنا اللہ کا کام ہے اور اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، آپ اکیلے کا اعتقاد ہو گیا کہ دو ہو گیا؟ ایمان باقی بچا؟ ایمان باقی غم ڈالنا اور خوشی دینا۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں ایسی جو اس وقت وجود میں مسلمان جو کہتے ہیں غم اور خوشی، خوشی دینا اور غم ڈالنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ رب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں، یہ دوسرا تقاضا ہے کہ اللہ اپنے کاموں میں ایک، تقدیر کا مالک وہ، غموں کو ٹالنے والا وہ، دکھوں کا علاج کرنے والا وہ، مصیبتوں کو ہٹانے والا وہ، نفع نقصان کا مالک وہ، خوشیوں کو دینے والا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک۔ ایک شخص اگر لاہور میں جائے اور وہاں حضرت مادھو لال کے دربار پہ جا کے کہے مادھو لال دے خوشیاں تے غم ٹال، یہ اختیار اللہ نے مادھو لال کو دیا ہے؟ کس کا کام ہے یہ خوشی اور غم دینا؟ کس کا کام ہے؟ آپ نے کس کو دیا؟ مسلمان نے دیا یا ہندو نے دیا؟ مسلمان نے دیا۔ اور آپ کا عقیدہ یہ تھا، یہ ایمان باللہ ہے نا بھائی جان، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ اپنے کاموں میں ایک ہے، غم دینا، غم ٹالنا اور خوشی دینا کس کا کام ہے؟ آپ نے کس کو دیا؟ مادھو لال سرکار کو دیا کہ نہیں دیا؟ اب دو ہو گئے کہ ایک؟ آپ کا جو وہ عقیدہ تھا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ مسلمان نے کیا کہ نہ کیا شریک؟ آپ دو کو دے اور ایک کئی سے کرتے، حسینی لال قلندر، نبی دی آل قلندر، میرے غم ٹال قلندر، ایک قلندر آپ میرے غم ٹال دیجیے۔ سیون شریف میں آپ سندھ میں جائیں تو اس بزرگ کے بارے میں یہ ایک خاتون نے یہ گایا ہے اور مسلمان سنتے ہیں اس کو، مزے لے لے کے سنتے ہیں۔ اس بدبخت نے تو ایمان کا بیڑا غرق کر دیا، تبلے سرنگی پہ اس نے تیرے ایمان کو، ایمان باللہ کو اس نے لوٹ لیا اللہ کی قسم، اور مسلمان ثواب سمجھ کے سنتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے حسینی لال قلندر، یہ جو لال شہباز قلندر ہے اس کا تعلق حضرت حسین کی اولاد سے، حسینی لال قلندر، نبی دی آل قلندر، اور اس نے ساتھ عقیدت بھی استعمال کی ایمان کا خاتمہ کرنے کے لیے، کبھی حضرت حسین کا نام لیا، کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا نام لیا۔ میرے غم ٹال قلندر، اے قلندر تو میرے غم ٹالنے کا اختیار قلندر کو اللہ نے دیا۔ اللہ اپنے کاموں میں، یا آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ بچپن سے کہہ رہے، پہلے دن سے جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ یہی جملے بول رہے ہیں، ایمان باللہ رکھتے ہیں، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اور آپ نے اختیار کس کو دیا؟ حضرت لال شہباز کو دیا۔ یہ ہے ربوبیت میرے دین، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک سمجھنا، افراد اللہ تعالیٰ فی افعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک سمجھنا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، حیاتی دینا، مارنا، کھلانا، پیدا کرنا، سورج پہ، چاند پہ، ہوا پہ، پانی پہ، پوری کائنات میں کنٹرول کس کا ہے؟ صرف اکیلے اللہ کا کنٹرول ہے، کسی دوسرے کا۔ اور یہ خرابی ہے، میں اگلی دوسری اور تیسری قسم میں تب بگڑا ہوں، میری عبادت اس لیے خراب ہوگی کہ میری ربوبیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جب رب کے کاموں میں لوگوں کو شریک کر لیا، اور جب آپ اس کو رب ہونے میں ایک مان رہے تھے، تو پھر لامحالہ طور پہ آپ نے جھکنا کدھر تھا؟ اسی ایک پہ۔ آپ نے دعا کس سے کرنی تھی؟ اسی ایک سے۔ آپ نے سجدہ کس کو کرنا تھا؟ اسی ایک کے ساتھ۔ آپ نے اولاد کس سے مانگنی تھی؟ اسی ایک سے۔ آپ نے طواف کس کا کرنا تھا؟ اسی ایک۔ عبادت کے جتنے کام میرے پاؤں اکھڑ گئے اس لیے کہ ربوبیت میں پیچھے اکھڑا ہوا تھا۔ جب آپ احسان دو طرفہ مانیں گے تو شکریہ بھی دو طرفہ کریں گے۔ اگر آپ احسان ایک طرفہ مانیں گے تو شکریہ بھی کریں جی، یک طرفہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ احسان ایک کا ہوگا، شکریہ دو کا کریں گے آپ جی۔ اس لیے عبادت بٹ گئی، عبادت تقسیم ہو گیا۔
ابھی 5 مرتبہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، 6ٹی مرتبہ قبر والے کو سجدہ کر دیتے۔ عید قربان کے موقع پہ اللہ کے نام بھی دعا کرتے، اور 11ویں کے موقع پہ آپ بزرگ کے نام بھی دعا کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رزق آنے میں، مال آنے میں، اولاد آنے میں دونوں کا مشترکہ، جبکہ آپ کا عقیدہ یہ تھا، ایمان باللہ کا تقاضا یہ تھا کہ پیدا کرنے والا صرف کون؟ جی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک؟ پھر آپ شکریہ 2 دفعہ ادا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، ساتھ ان کا بزرگوں کو بھی عمل دخل ہے تھوڑا سا، 10%، 5%، 4%، اس لیے آپ بکرا اس تاریخ کو ذبح کرتے ہیں، 11ویں کے دن کرتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے میں اس بزرگ کا بھی تھوڑا سا اختیار۔ میرے عزیزو، نجات چاہتے ہیں تو سمجھیے، اس ایمان باللہ کو سمجھیے آپ۔ میں نے یہ تقریباً دوبارہ گفتگو آپ کو دہرا دی ہے، یہ میں نے ساری گفتگو پہلے کی ہے۔ رب ہونے میں ایک، اللہ رب ہونے میں اکیلا، اس کا کوئی شریک، یہ بات واضح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کلیئر ہوگی؟ جی اس میں خرابی ہے کہ آگے خرابی کب ہے؟ جب تک یہ نہیں سمجھ پائیں گے اگلی بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ ناموں اور صفتوں میں ایک، اس کے نام اور اس کی صفتیں، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک۔ میرا نام اگر ہے تو محدود حد تک، جیتے جی تک، زندگی تک، لیکن میری وہ صفت محدود ہے، لیکن اللہ کی صفت لامحدود ہے۔ اگر آپ نے وہ لامحدود صفت مجھے دے دیا، سننا، سمیع کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ میں بھی سمیع ہوں، اللہ کی جو صفت ہے اس میں پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان اور زمین کی گہرائی، اس کے سننے میں کوئی فرق، ٹھیک ہے؟ اس کے سننے کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی، اس کے سننے میں وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر گھڑی سنتا ہے، دور کی سنتا ہے، نزدیک کی سنتا ہے، بچے کی سنتا ہے، بوڑھے کی سنتا ہے، بیمار کی سنتا ہے، کیرلا والے کی، سندھی، پنجابی، پشتو، بھوجپوری، جو بھی کوئی بولے، انگلش، انگریزی، دنیا کی کوئی زبان بولے، 1 بولے، 10 بولے، لاکھ بولے، 1000 بولے، سب کی برابر سنتا ہے، اس کے سننے کی ابتدا بھی کوئی نہیں اور انتہا بھی۔ یہ کس کس صفت ہے؟ ہاں سنتا میں بھی ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن ہماری سننے کی ابتدا تب ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں بھی میں 2 سال تک، 3 سال تک تو نہیں سنتا، صرف آواز ہی سنتا ہوں لیکن سمجھتا نہیں، محدود ہے نا۔ پھر آگے جا کے 70، 80 سال تک سنتا ہوں، لیکن سنتا ہوں تو نزدیک سے سنتا ہوں، دیوار کے پیچھے نہیں سنتا۔ فرق ہے میرے اور اللہ کے سننے میں، فرق ہے بندے اور اللہ کے سننے میں، فرق ہے بھائی۔ آپ کی صفتیں بھی، آپ بھی شفقت کرتے ہیں، آپ بھی رحمت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت اس کی کوئی تعداد لامحدود ہے، اور میری اور آپ کا سننا محدود۔ ہم تب تک سنتے ہیں جب جسم میں جان ہے، اور جب جسم سے روح نکل گئی تو اس وقت نہیں سنتے۔ ہم تو ایک زبان سنتے ہیں، ایک وقت میں ایک زبان بولنے والے 2 کی نہیں سن سکتے برابر کے ساتھ۔ سن سکتے ہیں 10 زبانیں کو سننا تو کسی کی بس کی بات، لیکن میرے مرنے کے بعد اگر آپ نے قبر پہ چلا گیا، آپ سندھی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سبحان اللہ، اس کے بعد کیرلا والے بھی ہیں، کرناٹک میں ہیں، تلگو بھی ہیں، اور وہ 5 بزرگ میری قبر پہ آ کے کھڑے ہوئے اور آ کے مجھ سے التجا کر رہا ہوں، کوئی سرائکی میں، کوئی سندھی میں، کوئی پنجابی میں، تو میرا یہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو ان 10 بندوں کا کہ یہ 10 کی زبانیں، اور میں پنجاب کا رہنے والا ہوں اور آپ کیرلا کے رہنے والے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ تلگو بولتے ہیں، اور آپ اگر یہ سمجھ لوں کہ یہ تلگو والے کی بھی، پنجابی کی بھی، اردو کی بھی، پشتو کی بھی، مرنے کے بعد سب زبانوں کو سنتا بھی ہے اور اللہ کو پہنچاتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ میں اگر کسی نیک بندے کو مرنے کے بعد یہ اختیار دیتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگ مرنے کے بعد بھی سنتا ہے، زندگی میں تو کیا مرنے کے بعد بھی سنتا ہے، زندگی میں ایک زبان سنتا تھا اور وہ کیرلا سمجھتا تھا، لیکن مرنے کے بعد ساری سمجھتا ہے، جی اس کو پتہ ہے کہ یہ کیرلا والا یہ کیا بول رہا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ میرے رب کی صفت ہے۔ اللہ نام اور صفتوں میں
میرے عزیزو سمجھیے بات کو، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلے جائیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں جب آپ اس کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو کاموں میں ایک سمجھتے ہیں، اس کو ناموں اور صفتوں میں ایک سمجھتے ہیں، اور اس کا کوئی شریک نہ، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہ، اس کے ناموں اور صفتوں میں کوئی شریک، اور وہ اکیلا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کا حق بھی اللہ ہے کہ نہیں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ جھکو میرے طرف، طواف میرا ہوگا، حج میرے لیے ہوگا، قربانی میرے لیے ہوگی، صدقہ میرے لیے ہوگا، طواف میرے لیے ہوگا، بھوکا رہنے کا 8 گھنٹے کی سروس میرے لیے ہوگی، روزہ کسی اور کے لیے ہم نہیں رکھ سکتے، عبادت کسی اور کی نہیں کر سکتے، قربانی کسی اور کے نام پہ نہیں دے سکتے، مال کسی اور کے نام پہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ سارا میرا حق ہے۔ پچھلے سارے کام، تمہاری ساری ضرورتیں ماں کے پیٹ سے لے کر مرنے تک کی میں پورا کرتا ہوں، تو اب بندگی میرا یہ ہے۔ اب یہ نقطہ ہے کہ اللہ مستحق کی عبادت ہے، اللہ عبادت کا حقدار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں۔ یہ تب آپ کو اللہ کا حق تب آپ کو سمجھ آئے گا جب پچھلی دونوں باتیں آپ کی کلیئر ہو۔ جب آپ پیچھے ہی لائن سے اتر گئے، پکی سڑک سے آپ نیچے کسی ڈنڈی میں اتر گئے، تو پھر آگے بھی اتر جائیں گے آپ، پکی باتیں اتر جائیں، عبادت میں اتر جائیں گے آپ، اور غیر شعوری طور پہ اتر جائیں گے۔ جب تک آپ پچھلا کھاتا کلیئر نہیں کرتے، پچھلے کاموں میں اور اس کے ناموں اور صفتوں میں اس کو ایک نہیں مانتے، تب تک کبھی عبادت کے راستے پہ آپ باقی رہ سکتے۔ اللہ کو رب مانتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، نبیوں کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، مسجد کے متولی تھے، مسجد حرام کے چودھری تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو رب مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اکھڑے کیس میں کہ اختیار کسی کو بارش کا، کسی کو قسمت کا، کسی کو کسی چیز کا اختیار نیک بندوں کو دے دیا، پھر ان کی شکلیں بنا کے بیت اللہ کے اندر رکھ دیا۔ 360 نیک بندوں کی مورتیاں بنا کے بیت اللہ کے اندر رکھ دی، اور پھر شکریہ بھی ان کا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے۔ ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے۔ خرابی پیچھے پیدا ہو گئی تھی، جب آپ ربوبیت میں لائن سے اتر گئے، پھر آپ کی الوہیت باقی بچے گی، پھر آپ کچھوے کی بھی پوجا کر رہے ہیں۔ دیکھ لیا اپنے خانوال کے اندر لوگ کچھوے کے گندا پانی لے کے جاتے ہیں بیماروں کی شفا کے۔ اصل میں ربوبیت خراب ہے۔ اگر یہ اس کا ایمان عقیدہ ہوتا کہ رزق شفا دینے والا کون ہے، بیماری اور شفا کا اختیار میرے رب کے پاس ہے، اس کچھوے کے پاس یا مگرمچھ کے پاس ہے۔ کراچی والے منگو پیر میں کیا ہوتا ہے، لوگ امیدیں اور خوف، امیدیں باتیں مگر مچھوں کے ساتھ، امیدیں مگر مچھوں کے پاس امیدیں لے کے آتے ہیں اور اپنی عرضیاں ڈالتے ہیں مگر مچھوں کے ساتھ۔ ہندو یا مسلمان ہے؟ مسلمان ملک جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کا باسی، کلمہ گو مسلمان، نبی محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور منگو پیر دیکھیں یوٹیوب کے اوپر لکھ کے، اور آپ خود آپ کو مشاہدہ کرنے کی کیا ہو رہا ہے۔ مگر مچھوں سے امید اور شفا، امیدیں پوری کرتے ہیں، یہ مگرمچھ ہماری امیدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ اس وقت۔ خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے اگر اعتقاد یہ پہلا کلیئر ہوتا ہے نا کہ امیدوں کو پورا کرنے والا یہ صرف کس کا اختیار ہے؟ شفا دینے والا کس کے پاس اختیار ہے صرف شفا دینے کا؟ پھر آپ کسی اور سے شفا مانگتے ہی نہیں۔ اب بھائی ایک بندے کو پتا ہو کہ فلاں چیز صرف فلاں سٹور سے ملتی، کسی اور سٹور سے نہیں ملتی، تو کسی اور دکان پہ جائے گا تو اس کو بیوقوف کہیں گے نا لوگ۔ اگر آپ نے گیس سلنڈر خریدنا ہو تو آپ یہاں آ کے خریدنا شروع ہوتے کپڑے والی دکان سے کہ جی گیس سلنڈر ہے تھوڑے بہت، میں آپ سے گیس سلنڈر لینے کے لیے آیا۔ وہ کہے گا پاگل ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ نے جوتا خریدنا ہو اور آپ چلے جائیں ملابس کی دکان کے اوپر جوتا خریدنے کے، کپڑے کی دکان کے اوپر جی میں جوتا لینے کے لیے آیا، کہیں گے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ پاگل تو نہیں تم؟ کام رب ذوالجلال کا ہے، اور آپ جب کسی ایسے بندے سے کروا رہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہی،
کسی اور سے کیوں آپ کروا رہے ہیں؟ یہ ہماری دماغ کی خرابی ہے. ہماری اصل میں وہ ہماری معلومات غلط ہے. اس کو پتہ نہیں مسکین کو کہ جوتا کہاں سے ملتا ہے, سلنڈر کہاں سے ملتا ہے. کپڑے کی دکان پہ سلنڈر نہیں ہوتا. اگر اس کی معلومات ٹھیک ہوتی کبھی کپڑے والے سے سلنڈر مانگنے کے لیے نہ جاتا, کبھی جوتے کی دکان سے کپڑے خریدنے کے لیے نہ جاتا. اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف جوتے کی دکان ہے اور جوتا یہاں سے ملتا ہے, کپڑے یہاں سے, تو کبھی وہ جوتے کی دکان سے کپڑے خریدنے کے لیے جاتا. اس کی معلومات غلط ہے. ہم بھی جب کسی نیک بندے سے اس سے قسمت کھری کرواتے ہیں, اس کو پالنے والا کہتے ہیں, اس کے مرنے کے بعد کہتے ہیں, اس سے رزق مانگتے ہیں, اس سے اولاد مانگتے ہیں, اس کو اللہ پر غم ڈالنے کی اس سے درخواست کرتے ہیں, اس سے تقدیر کا فیصلہ کرواتے ہیں, اس سے جھولی بھروانے کی طلب کرتے ہیں, تو ہماری لا علمی اور جہالت ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ کام صرف میرے رب کا ہے اور اس کے کام میں کوئی شریک, یہ صرف اس کے اسٹور سے مل سکتا ہے, اس کے خزانے سے مل سکتا ہے, یہ کسی اور کے خزانے سے کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. یہ سودا کسی اور کے پاس, رزق کا, زندگی کا, موت کا, حیاتی کا, نفع کا, نقصان کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ یہ اسی کے خزانے, اسی کے اسٹور سے ملے گا. یہ کسی اور کے پاس جانا بے وقوفی ہے. یہ ایمان باللہ میرے عزیزوں پہلا نقطہ ہے. ابھی تک تو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ پہلا تقاضا ایمان باللہ, اس کے وجود پر ایمان رکھنا. وہ اپنے کاموں میں ایک ہے, اس کا کوئی شریک, وہ اپنے ناموں اور صفتوں میں ایک ہے, اس کا کوئی شریک. ہاں, جب یہ دو چیزیں آپ کی کلیئر, وجود بھی مانتے ہیں آپ, دہریے نہیں ہیں. جو وجود کو مانتا ہے وہ دہریہ نہیں ختم. آپ اپنے آپ کو دہریوں سے باہر لے کے آئیں. جو کاموں میں ایک مانتا ہے, اور ابھی تک ہم اسی وجہ سے ہماری عبادت خراب ہو گئی کہ ہمیں لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بس وہ مارنے والا ہے, پلانے والا ہے, جلانے والا ہے, زندہ کرنے والا ہے, بس اتنا ہے. یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ ایک ہے, کوئی اور نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے, اللہ موت دیتا ہے, اللہ حیاتی دیتا ہے, اللہ باری دیتا ہے. لیکن آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اکیلا رزق دیتا ہے, کوئی اور رزق نہیں دیتا. وہ اکیلا پیدا کرتا ہے, کوئی اور پیدا نہیں کرتا. وہ اکیلا بارش برساتا ہے, کوئی اور بارش نہیں برساتا. وہ اکیلا پانی کو چلاتا ہے, کوئی اور پانی کو نہیں چلاتا. وہ اکیلا بادل کو چلاتا ہے, کوئی اور. یہی مطلب ہے نا, وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک. وہ اپنے کاموں میں ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنے ناموں میں ایک ہے, اس کا کوئی شریک. جب یہ دو چیزیں آپ کی کلیئر ہیں تو پھر بندگی کا حق کس کا ہے؟ پھر بندگی کا حق اسی کا ہے جس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں, جو کام کرنے میں اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. پھر بندگی کا حق اس کا ہے, کسی اور کا. پھر عبادت کا, عبادت کی ساری قسمیں, اور وہ میں نے اپنے دعا سے اپنے شروع کی تھی بات. ابھی پھر بات کل جہاں پچھلی مرتبہ چھوڑی تھی وہیں آگے پہنچی. صرف اس لیے کہ بات سمجھ آ رہے آپ, بغیر سمجھے نہ آپ کی آنے کو فائدہ نہ میرے بیٹھنے کا. بس سمجھ کے چلیں, تھوڑا تھوڑا سبق لیں لیکن سمجھ آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا سنا ہے. کیا آپ اگر نہیں ماننا چاہتے آپ کی مرضی کی بات ہے, تسلیم نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کا اختیار ہے. آپ کسی شخص کو زبردستی نہیں مان سکتے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں, جو نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا. یہ شخص اگر اللہ کے بارے میں تصور دے رہا ہے, اس کا تصور اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے, آپ کی عقل کو لگتی ہے, اور بات آپ کا ذہن آپ کو مجبور کرتا ہے کہ بات ٹھیک ہے, اللہ کے بارے میں یہ تصور ہونا چاہیے تھا, میری معلومات پہلی غلط تھی, یہ ٹھیک نہیں تھی, تو پھر آپ کو اس کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں کرنی. اگر اور آپ سمجھ رہے کہ نہیں یہ موقف درست نہیں اور ٹھیک نہیں, تو کوئی بات نہیں بھائی, آپ گفتگو سنیں, لیکن آپ جو موقف رکھتے ہیں آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کیوں رکھتا ہوں, میں یہ کیوں رکھتا ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں چونکہ ایسے ہو رہا ہے, 7 نسلوں سے ایسے چل رہا ہے, 5 پیڑھیوں سے ایسے چل رہا ہے, باپ دادا ایسے کر رہے ہیں, لہذا میں تو یہ بات ماننے کو یہ کوئی بات نہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جب اپنے سگے باپ سے مخاطب ہوتے ہیں, اپنے سگے باپ سے مخاطب ہوتے ہیں, یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, اے میرے ابو جان بے شک میرے پاس علم آیا ہے, ما لم یأتی کا, جو آپ کے پاس. اگر اس اصول پہ چل دے, اور پچھلی قومیں چلی بھی, کئی لوگ چلے کہ ہم اسی طریقے پہ رہیں گے جس طرح ہمارے ماں باپ کرتے تھے.
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سگے باپ سے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابو جان میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کی بات، آپ بت تراشتے بھی ہیں، بت بناتے بھی ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے میری بات سے آپ کے کاروبار کو نقصان تو پہنچے گا، لیکن بات حق ہے اور مجھے چونکہ اللہ نے علم دیا ہے اور میں پابند ہوں اپنے اللہ کا، ما لم یأتک، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا مستقیما، آپ میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلیں، میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں۔ باپ کو پیچھے چلائے یا باپ کے پیچھے چلے؟ باپ کو پیچھے چلایا یا باپ کو پیچھے چلے؟ باپ کو پیچھے چلے۔ کب؟ جب بیٹے کے پاس علم حاصل کریں گے۔ ہم کبھی آپ کو نہیں کہتے کہ آپ میری بات کو مانیں، علم حاصل کریں۔ آپ جو بھی موقف رکھتے ہیں آپ کو مبارک، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں رکھتا ہوں۔ علم کی روشنی میں زندگی گزاریے، یہ کامیابی ہے۔ چپ نہ کریں، 40 سال ہو گئے مجھے اور آپ کو، ابھی اسی چپ میں اور بربادی بڑھ رہی ہے۔ اللہ کی قسم آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکیں گے، اگر آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کبھی اپنے بچے کو نہیں روک سکیں گے اس جہالت سے۔ ابو جان میرے پاس علم آیا جو آپ کے پاس نہیں، آپ میری بات مان لیں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں۔ یہ طرز ہے نبیوں کا، اور اپنے باپوں کے ساتھ یہ روک، اس لیے علم ہی اس جہالت کے گھٹٹوں اندھیروں سے نکلنے کے لیے علاج کیا ہے؟ العلم نور والجہل ضلالت، علم نور ہے اور جہالت جو ہے وہ گمراہی۔ اس لیے اگر آپ اپنے اللہ کی بندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں نا، تو اس ایمان باللہ کو ذرا اپنے اندر اتاریے، دیکھیے اس طرح ہی جب آپ کا یہ اعتقاد ہوگا کہ رزق، زندگی، موت، حیاتی، ہوا، پانی، نوکری، سروس، روٹی، سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ نے 20 مقام ہوگا نا۔ میں خود ذاتی طور پہ جب قرآن پڑھتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کو تنگ کرتا ہے، اللہ رزق کو کھلا کرتا ہے۔ آپ کا ایمان باغ، کبھی پریشانی آتی بھی ہے نا، مالی پریشانی، بندے کو حالات تنگ ہوتے بھی ہیں، جب آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ میرے رب کے اختیار میں اور میرے رب نے میری قسمت میں اتنا لکھا ہے اور یہی ملنا ہے، تو کس بات سے پریشان ہو رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو فوراً سمجھا لیں گے۔ یہ ایمان باللہ، اللہ کے کام اور اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں جب آپ کے اندر اتریں گی، پھر آپ کو رب کے سامنے جھکنے میں دیر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پہلی آیت میں رب العالمین پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے۔ دوسری آیت میں الرحمن الرحیم ہے، اس کی صفت ذکر کی، کوئی بندہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ رحمان ہے، سب سے بڑا رحمان ہے، ازل سے ابد تک رحمان ہے، اس کی رحمانیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر وقت اگر آپ پیچھے رہے ابھی تک اس سے اور اس کی رحمت کے لیے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں تو آپ کی جھولی بھرنے میں دیر۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک یوم الدین۔ ایک دن اٹھنا ہے، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے پھر کیا تقاضا ہے اس کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ یہ 3 باتیں یاد رکھیں گے، اس کا انعام بھی، اس کی نعمت بھی، اس کا احسان بھی، اس کی رحمت بھی، اور اس کا قیامت کے دن اس کا اٹھانا بھی، تو پھر آپ خود بخود کہہ دیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور ہم مدد بھی۔ یہ آج کا درس خلاصہ ہے، وہی پچھلے درس میں گزر گیا بات کو سمجھانے میں۔ اور چوتھا تقاضا پھر جا کے یہ بنتا ہے کہ الوہیت اور عبادت کا حق کس کا ہے؟ لیکن یہ حق، اس حق کے اوپر آپ کٹیں گے تب، مریں گے تب، جمیں گے تب، جب تک آپ پچھلی دونوں چیزوں کو کلیئر، جب آپ پچھلے معاملات کلیئر کریں گے کہ رب ہونے میں کہ اپنے کاموں میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اپنے نام اور صفتوں میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر اس کی بندگی اور عبادت پہ آپ کو جان بھی گنوانا پڑے تو آپ سعادت سمجھیں گے، جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے، پھر آپ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ احسان کرنے والا وہ، سننے والا وہ، پھر اگلی عبادت آپ کی خود بخود کیا ہو جائے گی؟ کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔